السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اس سے پہلے کے جو گزشتہ 50 سوال ہیں وہ ہم نے کل کی ویڈیو میں دیکھ لیے ہیں۔ اب آج ہم لوگ آگے کے سوالات دیکھیں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج کا سوال ہے، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ جواب ہے اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مرزا ظاہردار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے مرزا ظاہردار بیگ ناول توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہے آہنگ یہ مجاز لکھنوی کا مجموعہ کلام ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ مجاز کا جو پورا نام تھا وہ اسرار الحق مجاز تھا۔ اگلا سوال، اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہے؟ جواب ہے اصلاح زبان کے لیے ناسخ مشہور شاعر ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ناسخ کا پورا نام جو تھا یہ شیخ امام بخش ناسخ تھا۔ اگلا سوال، کاشف الحقائق کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے کاشف الحقائق کے مصنف امداد امام اثر ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ جواب ہے ماہ رخ جو ہوتی ہے یہ ایک پری ہوتی ہے اور یہ مثنوی سحر البیان کا کردار ہوتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ شہزادہ بے نظیر جسے کہ 12 برس تک کھلے آسمان کے نیچے نجومیوں اور رومالوں نے آنے کو منع کیا تھا، لیکن وہ 12ویں برس کی آخری رات میں ہی چھت پہ ایک دن سو جاتا ہے اور اسے جو ماہ رخ پری اڑتے ہوئے جاتی ہے رات کے وقت تو وہ اسے دیکھ کر عاشق ہو جاتی ہے اس پر اور وہ اسے اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔ یہ مثنوی سحر البیان کا کردار ہے۔ مثنوی سحر البیان جو ہے یہ میر حسن کی مشہور مثنوی ہے۔ گلزار نسیم جو ہے یہ دیا شنکر نسیم کی ہے اور زہر عشق جو ہے یہ نواب مرزا شوق کی مثنوی ہے اور گلشن عشق جو ہے یہ نصرتی کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال، فروزاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے فروزاں یہ شعری مجموعہ معین حسن جذبی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، معراج العاشقین کس سے منسوب ہے؟ جواب ہے معراج العاشقین یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر ہے، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں کس سیر کروں کوہ طور کا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ جواب ہے اس شعر میں صنعت تلمیح ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا؟ جواب ہے رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے یہ 1870 میں بنارس سے جاری ہوا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے یہ سر سید جب لندن کے سفر پر گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کرتے ہیں۔ یہ رسالہ انہوں نے وہاں مغرب کے میں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نامی رسالے دیکھے تھے، اسی طرز پر انہوں نے یہاں پر آ کر تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا تھا۔
اگلا سوال، بوتیکا کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے بوتیکا جو کتاب ہے یہ ارسطو کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ارسطو سے ایلیٹ تک کس مصنف کی کتاب ہے؟ جواب ہے ارسطو سے ایلیٹ تک یہ تصنیف جو ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب سخندان فارس ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ غبار خاطر جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ حیات جاوید جو ہے یہ سر سید کی سوانح لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید کے نام سے۔ اگلا سوال، کتب مشتری کس نے لکھی؟ جواب ہے کتب مشتری ملا وجہی نے لکھی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مشہور نظم نگار نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ جواب ہے مشہور نظم نگار نون میم راشد کا پورا نام نظر محمد راشد ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مومن خاں مومن کو کس کھیل میں مہارت حاصل تھی؟ جواب ہے مومن خاں مومن کو شطرنج میں مہارت حاصل تھی۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ شطرنج کے علاوہ مومن کو علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل تھی اور انہوں نے اپنے مرنے کی تاریخ بھی کہی ہوئی تھی۔ مومن مرنے سے کچھ وقت پہلے مومن چھت سے گر گئے تھے اور انہوں نے اس کی تاریخ کہی تھی، دست و بازو بشکست، اور بالآخر یہی ان کے مرنے کی تاریخ ثابت ہوئی۔ اگلا سوال، اردو شاعری پر ایک نظر کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے اردو شاعری پر ایک نظر کے مصنف جو ہیں وہ پروفیسر کلیم الدین احمد ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کبیر بانی کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے کبیر بانی یہ تصنیف جو ہے یہ علی سردار جعفری کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب یہ تصنیف گیان چند جین کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سریلے بول کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہے سریلے بول یہ مجموعہ کلام عظمت اللہ خان کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جواب ہے دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ علی سردار جعفری نے کیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، لندن کی ایک رات کس کا ناولٹ ہے؟ جواب ہے لندن کی ایک رات یہ ناولٹ سجاد ظہیر کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اور انسان مر گیا ناول کس کا ہے؟ جواب ہے اور انسان مر گیا یہ ناول رامانند ساگر کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اور انسان مر گیا یہ ناول جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ فسادات کے موضوع پر جو یعنی جب ہند و پاک کی تقسیم ہوئی، ملک کی تقسیم ہونے لگی تو بہت فساد ہوا اور اس فسادات سے متعلق جو موضوع پر بہت سے ناول اور افسانے لکھے گئے، لیکن جو سب سے پہلا ناول لکھا گیا فسادات کے موضوع پر وہ یہی ناول ہے، اور انسان مر گیا رامانند ساگر کا یہ ناول ہے جو فساد کے موضوع پر لکھا گیا پہلا ناول ہے۔ اگلا سوال، غبار خاطر کس صنف کی کتاب ہے؟ جواب ہے غبار خاطر یہ صنف مکتوب کی کتاب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ غبار خاطر جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے جس میں ان کے کل
ان کے لکھے ہوئے کل 24 خط شامل ہیں، اور یہ خطوط وہ جب قلعہ احمد نگر میں نظر بند تھے اس وقت انہوں نے یہ تمام خطوط لکھے تھے، اور یہ خطوط انہوں نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہیں۔ اگلا سوال، ایک لڑکا کس کی مشہور نظم ہے؟ جواب ہے ایک لڑکا، یہ مشہور نظم اختر الایمان کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ضحاک کس کا ڈرامہ ہے؟ جواب ہے ضحاک، یہ ڈرامہ پروفیسر محمد حسن کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ ضحاک ڈرامہ جو ہے یہ ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، کھول دو کس کا افسانہ ہے؟ جواب ہے کھول دو، یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی کتاب قرۃ العین حیدر کی ہے؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کی کتاب آخر شب کے ہم سفر ہے۔ یہ آخر شب کے ہم سفر جو ہے یہ ان کا ناول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر ہے، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یعنی یہ شعر کس صنف کا ہے؟ نظم کا، غزل کا، قصیدہ کا یا مرثیہ کا؟ تو جواب ہے یہ شعر جو ہے یہ صنف قصیدہ کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ یہ قصیدے کا شعر جو ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، کیونکہ یہ کچھ یوں ہے، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یاروں، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ تو یہ سودا کا، یہاں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سودا کا قصیدہ ہے۔ اگلا سوال، یہ بھی شعر ہے، دیکھتے ہیں شعر کیا ہے۔ جو لکھا ہے اس نے خط پر کہ خط آشنا کو پہنچے، تو لکھا ہے اس نے انشا پہ میرا ہی نام الٹا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہے یہ شعر انشاء اللہ خان انشا کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے ساحر لدھیانوی کا اصل نام جو ہے یہ عبدالحی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مرثیہ نگاری کس کی خاندانی روایت میں شامل ہے؟ جواب ہے مرثیہ نگاری جو ہے یہ میر ببر علی انیس کے خاندانی روایت میں شامل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ جیسا کہ اپنے ایک مرثیے میں انہوں نے خود یوں کہا ہے، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے خاندان، یعنی ان کے خاندان کے جو تمام لوگ تھے وہ مرثیہ گو شاعر تھے۔ اگلا سوال، مشہور ادبی رسالہ نگار کس نے جاری کیا؟ جواب ہے مشہور ادبی رسالہ نگار یہ علامہ نیاز فتح پوری نے جاری کیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مثنوی گلشن عشق کا مصنف کون تھا؟ جواب ہے مثنوی گلشن عشق جو ہے یہ نصرتی کی مثنوی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، افکار غالب کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے افکار غالب کے مصنف جو ہے یہ خلیفہ عبدالحکیم ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اس شاعر کا نام بتائیے جس نے کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ جواب ہے اس شاعر کا نام چکبست ہے، یعنی برج نارائن چکبست، انہوں نے اپنا کبھی تخلص استعمال نہیں کیا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔
اگلا سوال، جس میں معنی قریب کے مناسبت کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جس میں یعنی جس کلام میں قریب کے معنی قریب کے مناسبت کا کچھ ذکر نہ ہو اسے ایہام مجردہ کہتے ہیں۔ جواب ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فعولن 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 کون سی بحر ہے؟ جواب ہے فعولن 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 فعولن، یہ بحر متقارب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ رکن جو صدر یا ابتدا اور عروض اور یا ضرب کے درمیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے وہ رکن جو صدر یا ابتدا اور عروض یا ضرب کے درمیان ہو اسے حشو کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، بلینک ورڈز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے بلینک ورڈز کو اردو میں نظم معرہ کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کس مشہور مصنف نے کیا؟ جواب ہے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے مشہور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد نے کیا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر ہے، فدائے ملک ہونا حاصل قسمت سمجھتے ہیں، وطن پر جان دینے ہی کو ہم جنت سمجھتے ہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ جواب ہے یہ شعر ساغر نظامی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خاقانی ہند یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں کیا کہتے تھے؟ جواب ہے حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں بزم داستان گویاں کہتے تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا ہے؟ جواب ہے مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین یہ مصحفی نے کہا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایک فرلانگ لمبی سڑک کس کا افسانہ ہے؟ جواب ہے ایک فرلانگ لمبی سڑک یہ افسانہ کرشن چندر کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مرزا بیدل کس زبان کے شاعر ہیں؟ جواب ہے مرزا بیدل یہ فارسی زبان کے شاعر ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے آب حیات کے تیسرے دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ آب حیات جو ہے یہ اردو شعراء کا تذکرہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ آب حیات انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ آب حیات کے نام سے لکھا ہے اور انہوں نے اس میں اردو شعراء کو زمانی اعتبار سے 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے میر تقی میر کا ذکر تیسرے دور میں ہے۔ اگلا سوال، رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو کے مترجم کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب کے اردو کے مترجم کا نام مرزا محمد عسکری ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے کس نے کہا؟ یعنی شاعری کے متعلق یہ کس مغربی نقاد نے کہا ہے؟ جواب ہے سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے۔ شاعری کے متعلق یہ قول مشہور مغربی نقاد
کولرج کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ جواب ہے نظم میں صنف مثنوی داستان سے قریب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ مثنوی کو منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کون سی اصناف نظم کو منظوم داستان کہا جاتا ہے، تو جواب ہو جائے گا کہ مثنوی کو منظوم داستان کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہے یہ شعر شاد عظیم آبادی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا؟ جواب ہے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کشمیری کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایوان غزل کیا ہے؟ جواب ہے ایوان غزل جو ہے یہ ناول جو ہے یہ جیلانی بانو کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ایوان غزل جو ہے یہ صنف ناول سے تعلق رکھتا ہے اور یہ جو ہے جیلانی بانو کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، شہر آشوب کس کا قصیدہ ہے؟ جواب ہے شہر آشوب یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، قنوطی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ جواب ہے قنوطی شاعر کی حیثیت سے میر تقی میر مشہور ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ میر تقی میر کے علاوہ اگر آپشن میں ایسا دیا ہو، سوال یہی رہے کہ قنوطی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے اور آپشن میں میر تقی میر کا ذکر نہ ہو بلکہ فانی بدایونی کا ہو، تو فانی بدایونی درست جواب ہو جائے گا، کیونکہ میر کے علاوہ فانی کو بھی قنوطی شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا؟ جواب ہے اردو میں سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ جو ملا وہ فراق گورکھپوری کو ملا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ فراق گورکھپوری کو سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، اس کے بعد قرۃ العین حیدر کو ملا، تیسرا گیان پیٹھ ایوارڈ علی سردار جعفری کو ملا، اور چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ جو ملا وہ کنور محمد اخلاق خاں شہریار کو ملا، یعنی پروفیسر شہریار کو۔ یعنی اردو میں کل جو اب تک گیان پیٹھ ایوارڈ ملے یافتہ لوگ ہیں وہ صرف 4 لوگ ہیں، فراق، قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری اور پروفیسر شہریار۔ اگلا سوال، دل آرام کس ڈرامے کا کردار ہے؟ جواب ہے دل آرام مشہور ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ انارکلی ڈرامہ جو ہے یہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ 1922 کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اندر سبھا جو ہے یہ آغا حسن امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے، اور سلور کنگ جو ہے یہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، طوطی نامہ کہاں لکھی گئی؟ جواب ہے طوطی نامہ جو ہے یہ گولکنڈہ میں لکھی گئی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رسالہ ہنس کس نے شائع کیا؟ جواب ہے رسالہ ہنس جو ہے یہ منشی پریم چند نے شائع کیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ رسالہ ہنس منشی پریم چند نے بنارس سے شائع کیا تھا۔ اگلا سوال، ذوق، غالب اور مومن سے ملیے، یہ مضمون کس کا ہے؟ جواب ہے ذوق، غالب اور مومن سے ملیے یہ مضمون جو ہے یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تنقیدی میلانات کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے تنقیدی میلانات یہ تصنیف مجنو گورکھپوری کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال،
بابائے اردو کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہے یہ شعر ساحر لدھیانوی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اپنے دکھ مجھے دے دو کا خالق کون ہے؟ جواب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ ان کے افسانوی مجموعے کا نام بھی اپنے دکھ مجھے دے دو ہے اور ان کا اس میں شامل ایک افسانہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو کے نام سے۔ اگلا سوال، مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی خوبی ہے؟ جواب ہے مکر شاعرانہ یہ کلام کی خوبی مومن کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آتش کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہے آتش مصحفی کے شاگرد تھے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ جواب ہے اداس نسلیں یہ ناول عبداللہ حسین کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو شاعری کا عہد زریں کون سا ہے؟ جواب ہے اردو شاعری کا عہد زریں عہد میر و سودا ہے، یعنی میر اور سودا کے عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذکر میر کیا ہے؟ جواب ہے ذکر میر جو ہے یہ سوانح ہے، بلکہ یہ خود نوشت سوانح ہے میر تقی میر کی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو برج بھاشا سے نکلی اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے اردو برج بھاشا سے نکلی اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سوز وطن کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے سوز وطن یہ تخلیق منشی پریم چند کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ سوز وطن جو ہے یہ منشی پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا، جس میں ان کے کل 5 افسانے تھے، اور یہ افسانوی مجموعہ جو ہے یہ انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ اگلا سوال، کتب مشتری کب لکھی گئی؟ جواب ہے مثنوی کتب مشتری جو کہ ملا وجہی کی تصنیف ہے، یہ مثنوی 1609 میں لکھی گئی۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ جواب ہے آثار السنادید یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعور کی رو کی تکنیک کس ناول میں استعمال کی گئی ہے؟ جواب ہے شعور کی رو کی تکنیک یہ ناول آگ کا دریا میں استعمال کی گئی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔